بھرگڑی صاحب سوشالوجی میں آپ نے ایم اے کیا یونیورسٹی آف سندھ سے, اس کے بعد آپ نے ملازمت کی ہے. اس کے بعد ملازمت پراپر ملازمت نہیں, وہ تو دیر میں سیکھی. پراپر ملازمت جو تھی وہ تو 20 جنوری 1971 میں ریڈیو پاکستان نیوز میں, اس کو کہتے ہیں سنٹرل نیوز آرگنائیزیشن, وہ ریڈیو پاکستان کا حصہ ہے لیکن وہ الگ آرگنائیزیشن پوری. وہ لائیو نیوز صرف ریڈیو پاکستان دیتا تھا اس وقت, اس زمانے میں لائیو نیوز. اس وقت کوئی ٹیلی ویژن لائیو نیوز نہ تھی, کوئی چیز نہیں تھی, کوئی چینل نہیں تھا. یہ تو وہ پریشر نہیں تھا. ہوا یہ کہ وہ اینگلو انڈین جو حیدرآباد میں کراچی میں زیادہ رہتے ہیں, کراچی میں کرسچن کالونی, کیتھولک کالونی 1, کیتھولک کالونی 2, جنہما کی اپوزٹ, لیکن بہت سارے مائگریٹ کر گئے ہیں. ان کے ساتھ بڑی دوستی ہو گئی. بوری بازار وغیرہ میں یہ لوگ بہت تھے, زیویئرس, ڈامنیکوس وغیرہ وغیرہ. تو ونانچس زیویئر یہ نام ہے اس بندے کا, وہ ایوری اسکلز لمیٹڈ, ایوری اسکلز واز ویئنگ فرام ہیئر ٹو big bridge, you can weigh the weighing company having a monopoly those days. But now Pakistani Ravi does the same thing, Ravi company. بنانچ زیویئر جو اس کا مینیجر تھا حیدرآباد میں, اس سے بھی دوستی ہو گئی. تو اس نے مجھے کہا کہ یو بیکم آر ریپرزینٹیو اینڈ ویل گیو یو گڈ منی, یو آر ڈوئنگ نتھنگ. آئی سیڈ اوکے, آئی ڈو. اس کا دفتر تھا, اس کی اپنی بیوی ٹائپسٹ تھی میری. وہ ہم لوگ خاندان چلا گیا امریکہ. بنانچس از مچ اولڈر ٹو می اینڈ بنانچس از اباؤٹ ٹو ڈائی. اس کی بیٹی سے میرا رابطہ ہے. تو وہ میں نے کہا یس وی ڈو. اس میں مجھے پیسے بھی ملتے تھے. وہ پراپر نوکری تو وہ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں تھا وہاں پہ. ان دا مین ٹائم ریڈیو پاکستان نیوز والوں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ دی تھی کہ اسپیشل ٹیسٹ یا ایگزام کا ہے, وہ حیدرآباد ریڈیو میں رکھا گیا, جس میں کینڈیڈیٹ تھے, جس میں میں تھا. میں پاس ہو گیا. ان کا اپائنٹمنٹ آرڈر مجھے آیا دسمبر 70 میں. 1 مہینے کا ٹائم تھا کہ اس میں میڈیکل فٹنس کراؤ, سول سرجن کا سرٹیفکیٹ ہو, کریکٹر سرٹیفکیٹس ہوں, پتہ نہیں کس طرح کا کاغذ وغیرہ جمع کرو, یہ کرو وہ کرو. تو پراپر نوکری 20 جنوری 1971 20 جنوری 1971 کو شروع کی کراچی میں. پہلے ایک دوست تھا, اردو اسپیکنگ دوست تھا, ان کے گھر اس نے کہا کہ ہمارے گھر رہ جاؤ جب تک انتظام ہو جائے. کون صاحب تھے وہ؟ علی احمد خان, لکھنؤ کے تھے, بہت نفیس آدمی تھے. ان کا بیٹا میرا دوست تھا, لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں. بہت نفیس, ویری 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 نائس پرسن. علی احمد خان لکھنؤ کے تھے. خان جو لکھنؤ کے ارد گرد جو انڈیا میں جتنے خان, جو پٹھان گئے, جو یا اب تو اردو ہو گئے ہیں, لیکن وہ پٹھان جو گئے وہ الگ ریس ہے. خان کہلاتے, خان. ہاں, جو آبادی بازمن. اور یہ جیسے فلموں کے تمام ہیرو جو بنے ہوئے ہیں, یہ سب وہی ہیں انڈین فلموں کے ہیرو جو ہیں. عامر خان, یہ عامر خان, سہیل خان, سب یہ جو ہے, شاہ رخ خان, یہ سب پٹھان ہیں اصل میں. نواز الدین صدیقی از ڈفرنٹ پرسن. عرفان خان بھی تھا نا, وہ بھی تھا خان. فاروق شیخ واز ڈفرنٹ. تو اس طرح کچھ اور بنے, ہیرو بنے, لیکن یہ پٹھان وہ بھی وہی تھا خان, علی احمد خان. واٹ اے ونڈرفل مین. اچھا, تو براڈ کاسٹنگ کتنے وقت کیا ہے آپ نے ریڈیو پاکستان؟ ریڈیو پاکستان کا نیوز جیسے نیوز لائیو ہوتی تھی, بہت مشکل ڈیوٹی تھی کہ صبح کو 4:30 بجے, یہ ہفتے میں 3 دن, باقی دن یہ نہیں ہے. صبح کے 4:30 بجے کار آتی تھی ان کی, اور وہ دفتری ڈرائیور اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا, ایک دفتری بولتے تھے اس کو, not a peon but slightly above the peon.
وہ آ کے ٹھک ٹھک کرتا تھا دروازے پہ. تو آپ پہلے تیار ویار ہو کے پینٹ پشین پہن کے بیٹھے ہوتے اور بھاگو. پھر آن دا وے جتنے تھے ان کو اٹھانا پڑتا تھا. اس کو بنگالی تھا ایک, وہ بہت مشکل سے گھر سے نکلتا تھا. وہ بھی ایک پانچا پہنا ہوتا تھا پینٹ کا, تو دوسرا پہنتے ہوئے نکلتا تھا ایسے. اس طرح صبح کی یہ بہت مشکل ڈیوٹی ہوتی تھی. پہنچ جاتے تھے اور نیوز جب براڈ کاسٹ ہو جائے گی تو بائی 9 o'clock فری ہو جاتی تھی. اب دا ہول ڈے از فری ناؤ. عبدالرحیم شیخ صاحب واز مائی باس. ہی واز آور باس. جو بعد میں ہلال پاکستان کے ایڈیٹر ہوئے, بنے شاید نہیں کہ بنے کہ نہیں, ہاں بنے. ہاں عبدالرحیم شیخ صاحب was very, once again, such a nice people. Maybe I met a nice people. Very nice person. اور اس سے میں بہت سیکھا. میں نے وہ کالم لکھتا تھا انگریزی میں بزنس رکارڈر کے لیے. He was a famous palmist too, astrologist too. رحیم شیخ صاحب جینڈس بھی بہت تھا. تو اس کے ساتھ میں بیٹھا تھا. ہماری زیادہ کنیکشن کمیونیکیشن بہت ہو گئی. میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا کہ سر یہ کالم میں نے مجھے ڈکٹیٹ کراؤ. میں اسے انگریزی بھی سیکھتا تھا اور بہت فائدہ ہوا. رحیم شیخ صاحب ونڈرفل مین. اس طرح کتنا عرصہ آپ نے براڈ کاسٹنگ کی؟ 5 سال. کیونکہ میں 71 تو پورا سال سمجھو 1971 اس میں آیا. 76 میں اپریل 76 میں میں اس وقت پیپلز یونیورسٹی, جس کا نام آج کل علامہ اقبال یونیورسٹی ہے, ذوالفقار بھٹو صاحب کا ویژن تھا. اور 1974 میں فیبروری 74 میں ایکٹ پاس ہوا پیپلز اوپن یونیورسٹی کا, جس کے تحت وہ وجود میں آئی. اور ان کا بیسک چارٹر تھا کہ ووکیشنل اینڈ فنکشنل ایجوکیشن ٹو دی unprivileged population, I mean those who are dropouts, etc. And metric only for the women. This was limited mandate to the People's University. People's University اب جو بن گئی ہے وہ تو کمرشل بن گئی ہے اور بہت پیسے کماتے ہیں. People's University is the richest ادارہ in Pakistan these days. 10 بلین روپے جو ہے انڈومنٹ. میں پوچھا میں نے اس سے 10 بلین روپیز انڈومنٹ اونلی. نہیں, وہ بھٹو صاحب کی جو یونیورسٹی تھی اس میں آپ پھر ادھر گئے؟ ہم اس میں گئے کیونکہ اس میں انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ٹیکنالوجی کے نام سے کھولا ہے. انسٹیٹیوٹ وہ میڈیا انسٹیٹیوٹ تھا. ایجوکیشن ٹیکنالوجی میڈیا انسٹیٹیوٹ, جس میں ریڈیو ٹیلی ویژن پروگرام وغیرہ وغیرہ اپنے بنتے تھے. ابھی بنتے ہیں. اپنا پروفیشنل اسٹوڈیو ہے. شروع میں تو یہ نہیں تھا. عمر جلیل فیمس آدمی ہے, وہ میرا باس تھا. وی ہیو ورک ٹوگیدر اباؤٹ 25 ایئرس. واہ. عمر جلیل. ہاں. آپ عمر جلیل 25 سال جو رہے ہیں, تو کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ادھر منتظم تھا, کیا 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 اس نے اوپن یونیورسٹی؟ یہ جلیل صاحب بہت پیسفل, very gentleman, very well mannered person. He's self-centered person actually, highly self-centered I would say, self-centered and self-served. Very few people that I've seen in my life. Jalil Sahab, but not as a negative. Don't please take it as a negative. It's about the nature, you know. جس طرح میں اس کے بالکل اپوزٹ ہوں. میں اس کے اپوزٹ ہوں. آئی ایم سو ٹرانسپیرنٹ. اینی تھنگ, ایوری تھنگ, اینی پلیس. سو دیر آر 2 kinds of people. He would keep the things inside. I mean introvert جس بول سکتے ہیں, وہ بھی تھا. اور اس کو کوئی کرٹیسزم اگر اس کے ادب پہ کوئی کرے تو وہ اس کو کبھی سامنے جواب نہیں دیتا تھا. لیکن he would not like to meet him. یہ ان کی نیچر تھی. اچھا, دوسری بات سنیں, آپ چونکہ لیفٹسٹ کے ساتھ رہے تو آپ پولیٹیکلی تحریکوں میں رہے ہیں؟ بہت کم. وہی جب سندھ یونیورسٹی میں تھے, ہاں, اس کے بعد صرف
لیفٹس ابھی بھی ہوں. ہاں میں وداؤٹ اینی آرگنائیزیشن ابھی بھی پرانے کمیونسٹ ادھر جیسے پروفیسر اپنا وہ چانڈیو جو ہے پنجو امداد چانڈیو ہے ہتے بائے ہو ہتے بیٹھو کتر کے میر تھیبو جو ہے سندھی میں ڳالهايون اردو میں بات کرے. ہاں کمیونسٹ پارٹی کے جو باقاعدہ لوگ تھے نا وہ چھوڑ گئے وہ اس کو بلکہ اس عقیدے کے خلاف ہو گئے. میر تھیبو ہے عقیدہ تھا کیا؟ ہاں وہ تھا نا کنوکشن تھی ایک یہ کنوکشن اور عقیدے میں فرق نہیں ہے. ہاں کنوکشن کو جو بولے آپ مجھے کانٹ سے عقیدہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نظریہ کہہ سکتے ہیں نظریہ کہہ سکتے ہیں یس بیکاز وہ لوگ جیسے جیسے رشیا اپنے انٹرنل معاملات کی وجہ سے تباہ ہوتا گیا اور کمیونسٹ پارٹی فیل ہو گئی. کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ کمپٹیشن نہیں کرتی تھی اس لیے فیل ہو گئی. امریکن کیپٹلسٹ کے پیسے بہت زیادہ وہ یوز کرتے تھے وہ یہ بھی ایک سبب تھا اس کو تباہ کرنے کا. کیپٹلسٹ جتنی ایڈورٹیزمنٹ میں اینٹی کمیونزم جو پیسہ خرچ کرتے تھے وہ بجٹ بھی بہت بڑا تھا. کیپٹلسٹ لیڈنگ کنٹری واز اینڈ از امریکہ. بھرگڑی صاحب یہ بات درست ہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی تھی اس کا نقطہ نظر یہاں کے زمینی حقائق کے برعکس ہوتا تھا اسی لیے کامیاب نہیں ہوئے. نہیں یہ تو سطح ہی ہے یہ جو بات کر رہے ہیں آپ وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو لوگ آئے انڈیا سے کمیونسٹ پارٹی انہوں نے آ کے شروع کی تو ان کا تعلق رورل سے تھا نہیں وہ اس سے رہے. لیکن جو لوگ مقامی تھے جو شامل ہوئے اس میں صوبہ گیان چندانی مثال کے طور پہ اس طرح کے بہت سے لوگ تھے ان کے نظر ہوتی تھی وہاں پہ. لیکن وہ جو آئے جیسے حسن ناصر تھا یا جو شہید ہو گیا سجاد ظہیر تھا وہ جو واپس چلا گیا لیٹ قسم کا آدمی تھا سجاد ظہیر یہ لوگوں کا تعلق رورل سے نہیں تھا. لہٰذا یہ کہ یہ کہتے تھے کہ کم اپنا مزدور جو ہے وہ شہر کا مزدور ہے کسان مزدور نہیں ہے. پہلے دن سے بنگالی کیا سندھی وغیرہ وغیرہ سب کے خلاف پاکستان بنتے ہی جو شروع کا دھدا ہوا وہ سب کے خلاف ہوا پنجابیوں کے علاوہ اردو اسپیکنگ کے علاوہ. اردو اسپیکنگ باتیں گئے سندھ تباہ ہوتا گیا. ابھی جی ایم سید زندہ ہو تو میں اس سے پوچھوں کہ پاکستان یہاں پہ وی لاسٹ اور ساورنٹی ریسورسز سٹیز اینڈ ٹاؤنس لینگویج اینڈ کلچر کچھ بھی نہیں بچا سندھیوں کا. کہ فائٹنگ لیکن نہیں بچا سچ پوچھے. کراچی اپنا کرتے ہیں. اب کراچی میں سندھی مسلمان پاکستان جب بنا کراچی میں سندھی مسلمان تھا ہی نہیں. زمیندار گھر پہ بیٹھے سندھی ہندو تھے انہوں نے کیا یہ سب تھا. ہم زمیندار گھر بیٹھے اور ان کی ڈائیورسیفائی کرنا یا وہاں سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. آج کل بھی ابھی بھی مشکل یہ مطلب کم نہیں نکلتے کم ہیں. کوئی انٹرپرائزنگ کام نہیں کرتے ہیں. پٹھان کے علاوہ کوئی انٹرپرائزنگ آدمی نہیں ہے. پٹھان ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. تھر میں پہنچ کے تھری لینگویج سیکھ جاتا ہے. دے آر میٹھی میں خود بتا رہا ہوں آئی ہیو سین مائی سیلف میٹ دم. نوجوان سوڑو جڑو چھوکرو ॻाल्हायो त मुंहिंजो انگلش اردو ہاں اردو میں بات کریں. اردو بات کرتے ہیں. اردو میں بات ہاں یہ کیونکہ تھوڑا موضوع سے ہٹ کے تھی. بہرحال یہ کہ انٹرپرائزنگ نہیں تھے سندھی لوگ. ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا جی ایم صاحب کے اس ریزولوشن کے بعد. حالانکہ اس سے اچھا ریزولوشن شہید علامہ سومرو نے کہا کہ یہی ریزولوشن کو ریکاسٹ کرو. میرے کہنے سے اب ریکاسٹ کرتے ہیں. ہم کوئن کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اپنی پروٹیکٹریٹ لے لے سندھ کو. سندھ انڈیپینڈنٹ ہوگا. کوئن آتی جاتی بھی نہیں ہے کہیں. کبھی آ گئی بس
دیٹ واز دا ونڈرفل ریزولوشن اگر وہ پاس کرتے تو. آپ جی ایم سید صاحب پہ بات کریں, وہ کیا چاہتے تھے, کس طرح کے آدمی تھے, لیڈر کس طرح کے تھے؟ میں فرینکلی پرسنلی کوئی رائے نہیں دے سکتا. نہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی ایم سید صاحب بڑے اسکالر تھے, اس میں کوئی شک نہیں, اسکالر تھے. لیڈر تو پبلک پراپرٹی ہے نا, لیڈر پبلک پراپرٹی ہے, وہ بھی ہے, لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ انٹلیکچوئل تھے, دانشور تھے, اسکالر تھے, بہت اچھا کام کرتے رہے. وہ واحد آدمی تھا جو ڈفرینٹ زمیندار سید, جو ڈفرینٹ تمام سندھ کے اور زمینداروں سے, سید ہوں یا غیر سید, سب سے ڈفرینٹ آدمی تھا, جو پڑھا لکھا آدمی تھا, جو کراچی کا میئر بنا پارٹیشن سے پہلے, لوکل بورڈ کا جو چیئرمین, لوکل بورڈ, یس. ہاں, وہ تمام خوبیاں اپنی جگہ پہ انہوں نے, اور اس ایسی اچھی کتابیں لکھیں. جی ڈٹھو آئے منہ, جیسا میں نے دیکھا. یہ کتاب پڑھنے سے تو بہت ساری, میں خود اس کتاب پڑھ کے مطلب اتنا میں نے سیکھا جی ایم سے جتنا کسی سے نہیں سیکھا. لیکن جو میں بغیر ملے ہوئے ساری باتیں کر رہا ہوں ان سے, میں کبھی ملا نہیں تھا. اچھا, آپ سید صاحب سے ملے نہیں کبھی؟ نہیں ملے. اچھا, تو وہ یہ تھا کہ سید صاحب, آپ لیفٹسٹ ہو کر نہیں ملے یا موقع نہیں ملا؟ سر دونوں باتیں تھیں. لیفٹ میرا فیتھ تھا نہیں سید صاحب کا. سید صاحب کیونکہ آئی واز کرٹیکل, ایک پاکستان بنانے سے کرٹیکل, دوسرا پھر ہی ٹیکن دی سندھی پیپل فار اے رائڈ, ٹیکن دیم گرانٹیڈ, جس کو ہے کہ ابھی ہم نے پاکستان بنا دیا, ابھی ہم پاکستان توڑتے ہیں. ٹھیک ہے, 60s میں سندھو دیش کا نعرہ دیا. سندھو دیش کہاں سے بنتا, نہ اسٹریٹجی تھی, نہ ملیٹنسی تھی, نہ ووٹ جیتتے تھے ہم لوگ. سندھو دیش ہم بنائیں گے, اور وہ سب سندھو دیش نعرہ لگا کے, اور مین اسٹریم سے سندھی جو اس کے جو پیروکار تھے ابھی بھی ہیں ان میں, وہ مین اسٹریم سے نکل گئے کہ نہیں ہم تو سندھو دیشی ہیں, ہم تو نہیں, نہ اردو سیکھیں گے, نہ فلاں کریں گے, نہ کچھ فوج میں جائیں گے, کہیں نہیں جائیں گے, کچھ مین اسٹریم میں نہیں. Those some generations. Again, I allege سید صاحب کہ یہ جنریشنز بھی انہوں نے اس سے متاثر کی, مطلب اس کو نگیٹیولی متاثر کی ہیں. میں بہت لفظ نہیں کہہ سکتا, نگیٹیولی وہ کی. میں بھٹو صاحب پہ آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی, کہ جو مڈل کلاس پاکستان یہ ہندوستان کی پارٹیشن کی وجہ سے چلا گیا یہاں سے, اور پھر 1 یونٹ ہوا, پھر باقی چیزیں ہوئیں, اور سندھی ایک مارجنل سیکشن ہو گئے. بعد میں ذوالفقار علی بھٹو نے 5.5 برس میں 1100 ادارے کھولے پورے ملک میں, میڈیکل کالجز سے لے کے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ, لڑکیوں کے کالجز, بہت سارے کام کیے, اور ویژن بھی بہت تھا. ہاں, بہت ویژن تھا, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا سندھیوں کو فائدہ ہوا؟ پیچز میں دیکھتے ہیں نا ہم لوگ, تو بہت ساری چیزیں اچھی نظر, بہت فائدہ ہوا, ڈیفینیٹلی فائدہ ہوا. ان کا جو سندھی ماسز کو مورل بوسٹ ہوا, وہ بھی بہت بڑا فائدہ ہوا. اس وقت تو زمینداری رئیسی ویسی اور یہ وڈیرا وغیرہ نکل چکے تھے, جو دوبارہ ضیاء کے آنے کے بعد بہت تیز ہوتے گئے, جو ابھی تک تیز ہوتے جا رہے ہیں. سوشل فیبرک جو ہے سندھ کا, وہ تباہ ہو گیا ہے. سندھیوں کا سوشل فیبرک جو ہے تباہ ہو گیا ہے. وہ یہ میں ججمنٹ نہیں دے رہا ہوں, آبزرویشنز ہیں. پہلی بات یہ پلیز آئی کلیریفائی کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ میری آبزرویشنز ہیں, دعوے نہیں ہیں. آپ کا اوپینین ہے؟ جی, آپ کا اوپینین ہے. اوپینینز ہیں, اوپینینز ہیں, یس اوپینینز ہیں, بے شک بے شک, یہ سب ہے. تو یہ ہوا. بھٹو صاحب کا رول چونکہ اچھا نہیں تھا, انہوں نے ڈینائی کیا اس کو, اور اس لالچ میں کہ یہاں گورنمنٹ بنائیں گے اپنی, آرمی کو کہا طے ہوا کہ یہاں گورنمنٹ بنائیں گے, تو نے یہ کر لیا کام.
اچھا نہیں کیا, بڑا پاکستان تباہ بھی ہو گیا. اور شیخ مجھب الرحمن بہت بڑا لیڈر تھا, اس کو میں نے اگین ناٹ ڈائریکٹ نہیں سنا, ڈائریکٹ ذوالفقار علی بھٹو کو سنا, کراچی میں نیشنل پارک میں سنا اس کو. اور بھٹو صاحب کی نیچر وینڈکٹو بہت تھی. دیٹ واز another problem for him, I should say problem. That also put him into problem. That also was the reason of his murder, judicial murder. وہ اتنی زیادہ تھی کہ الطاف گوہر, یہ جو ایسٹ پنجاب سے آئے تھے, جو بڑے برائٹ سے لوگ, ایسٹ پنجاب سے زیادہ برائٹ, ادھر سے زیادہ برائٹ لوگ تھے, جس میں قدرت اللہ شہاب اور الطاف گوہر, اس طرح کے جو لوگ تھے. الطاف گوہر واز ویری بریلینٹ, اینڈ وین ہی ریٹائرڈ ایز اے سول سرونٹ, سو ڈان نے ان کو آفر کیا کہ یو بیکم دی ایڈیٹر. ڈان کا ایڈیٹر تھا وہ. اس نے ایک ایڈیٹورل لکھا کہ ماؤنٹنس ڈونٹ کرائے, ماؤنٹنس ڈونٹ کرائے. اس کو بھٹو صاحب, مطلب اس میں وہ سٹل قسم کی کرٹیسزم تھی بھٹو کے اگینسٹ, سٹل, جس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. اس پہ اتنا گرم ہوا, اتنا گرم ہوا کہ اس کو گرفتار کروایا, پتہ نہیں کیا 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 ایسے تھا. He was very vindictive and he was very fast, win کرتا تھا. یہ رحیم جو بنگالی جو رہ گیا تھا یہاں, who was ideologue of the پیپلز پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی, جو بنی مبشر کے گھر میں, ڈاکٹر مبشر گھر میں لاہور میں. اس کی جو مینیفیسٹو یا جو کچھ ہوا, یہ رحیم صاحب نے کیا. یہ رحیم kept waiting for the Prime Minister, although he thought I am the most important General Secretary وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس نے کہا کہ بھائی بھٹو صاحب تو اس کو اپنا راج سمجھتا ہے, ہم تھک گئے, میں جا رہا ہوں. اس پہ اتنا غصے ہوا کہ یہ رحیم جو اتنا بڑا آدمی تھا, اس کو مین ہینڈلنگ کرایا, ڈنڈے کروائے. ایکچولی یو نو, who can tolerate these things? Who can tolerate? رضا قصوری was his سب سے بڑا چہلا, جس کو بولتے ہیں, جو لڑنے کو تیار ہوتا تھا. اس کا اختلاف ہوا تو اس کے اوپر گولیاں چلوائیں, جس سے اس کا باپ مر گیا. یہ فیکٹ ہے, دس از اے فیکٹ. تو اس کو الزام نہیں کہہ سکتا. لیکن کیس جو چلا وہ کسی بھی ابیٹر کو پھانسی کی سزا نہیں مل سکتی. He was abater, he was not a murderer himself. Abater کو وہ کیس غلط تھا, وہ کیس فار جوڈیشل مرڈر. It was decided. کامریڈ حیدر بخش جتوئی, کامریڈ حیدر بخش جتوئی, I know little, very little. رسول بخش پلیجو, Pali Sabit, I know very much about him, very much, because I was Palijoite for a short time. Before going to Karachi, for only 69 and 68, 2 years only. کراچی ہوٹل جو اب نہیں ہے حیدرآباد میں, کراچی ہوٹل, اس کے پیچھے ایک تھوڑا اسپیشل روم ہوتا تھا جس کو مومل روم بولتے تھے. اس میں محفل ہوتی تھی پلیجو صاحب کی. پلیجو صاحب واز ویری بریلینٹ پرسن, ویری بریلینٹ اینڈ ویری کوئک. Actually, you know, I understand there are some people who are phenomenal. ذوالفقار بھٹو was phenomenal. These are phenomenal کہ جنگ شاہی سے نکلا ہوا ایک آدمی اتنا تیز کیسے ہے, اتنا پڑھ کیسے گیا, اتنا کچھ جانتا کیوں ہے, اتنا جس کی انتہا نہیں, اتنا ایگریسولی بات کرتا تھا وہ. سو ظفر حسن شاہ, سید ظفر حسن شاہ, پروفیسر جغرافی کے ڈین تھے, جو جن کا ان سے چھوٹا بھائی مظفر شاہ ہمارا دوست تھا, اور میرا بہت دوست تھا. تو ہم یہ ظفر شاہ کے گھر جاتے تھے. ظفر شاہ سلولی میرا دوست بن گیا اپنا. ظفر شاہ بہت کوائٹ اے کلوز. ظفر حسن شاہ نے فاران ہوٹل میں
بلایا یا میں پہنچا وہاں پہ, میں کہہ نہیں سکتا, لیکن جب میں پہنچا وہاں پہ تو ظفر شاہ پلیجو صاحب کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. ظفر شاہ نے دیکھا مجھے اور مجھے بلایا اپنی ٹیبل پہ. انہوں نے کہا یہ رسول بخش پلیجو صاحب ہے, میں فرسٹ ٹائم تعارف کرایا, اور یہ فلاں فلاں ہیں, یہ بھی بہت کچھ جانتے ہیں, سیاست میں ہیں فلانا. تو اس نے کہا کل, اس نے اس وقت مجھے کہا کہ کل ہم کراچی ہوٹل میں مومن روم میں آؤ, 11 بجے آ جاؤ. تو میں گیا. ظفر شاہ نے کہا مجھے کیا آپ جانا, خود تو نہیں گیا, میں گیا. تو پھر یہ ہم اس طرح, میں اس کا ظفر اجن جو ابھی مر گیا ہے, فہمیدہ ریاض کا میاں بنا تھا. دستگیر بھٹی جو تھوڑا پاگل جرنلسٹ ہے, جو صرف کوئی ایک موضوع کے اوپر لکھنا دے. یہ ہم ساتھ بیٹھتے تھے, بیکاز آئی نیو دستگیر بھٹی اور اجن, ظفر اجن, کراچی ہوٹل میں. بڑی ڈانٹ ٹپٹ سے بات کی ہو کہ یہ کون ہے. تو اس نے, ظفر نے بولا بتاؤ. میں نے کہا صحیح کل ملے تھے آپ سے, وہ میں فلاں ہوں. کہ ہاں کل تو ملے تھے. کیا کرتا ہے تم, جس طرح وہ ڈانٹتا تھا اس طرح. کیا پڑھا ہے تم. میں کوالیفیکیشن بتائی کہ ایم اے کیا اپنا. ایم اے کون کو پوچھتا ہے ایم اے کو, اور کیا پڑھا تو نہیں, کون سی کتاب پڑھی, اس طرح. He was very aggressively, I mean, put you on defense. First he put you on defense than anything else. Those 2 years I was going to his lessons I would say. فائدہ کیا ہوا؟ I learned. آپ کا فائدہ کیا ہوا؟ جی, آپ کا فائدہ کیا ہوا؟ I learned quite many things from him. Actually, I've learned from so many. I learned from him. Even today. I've learned, this is something, as I said, I learned from Sheikh Rahim Sahab. Nobody would know this name, Sheikh Rahim Sahab. Precise لکھنا انگریزی کو, خود انگریزی کو لکھنا وغیرہ, یہ پہلے نہیں تھی, یہ میرے جیسا آدمی نہیں کر سکتا تھا. میں بونا ونچن تھوڑا عرصہ رہنے کی وجہ سے انگریزی بول سکتا تھا. اس وقت بھی مجھے وہاں حیدرآباد میں ایج ہوتی تھی کہ میں بنا منچا سے نکلا ہوا تھا, لیکن میں غلام حسین ہدایت اللہ ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا. میں وہاں غلام حسین ہدایت اللہ ہائی اسکول میں جو لڑکے تھے, وہ میں اسپوکن انگریزی میں بہت تیز تھا نا, اس طرح. وہ بھی بڑا آؤ بھگت کرتے تھے, سلام کرتے تھے. بھرگڑی صاحب, آپ آج کہہ رہے ہیں کہ سندھیوں کا سب کچھ چلا گیا ہے, ستیہ ناش ہو گیا ان کا, ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں. ینگ لوگ الگ طریقے سے باہر نکل رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, دنیا میں آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. لیکن جو بھی آج سندھ ہے, وسائل بہت سارے جا رہے ہیں, دوسری باتیں. آپ سوچ کیا رہے ہیں کہ سندھ کو یا پاکستان کو کس طرح ہونا چاہیے؟ فرینکلی پاکستان بہت بڑا اسکوپ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان کیا ہونا چاہیے. اگر پوائنٹڈ مطلب جو ہے تو ابھی میں آپ سندھ پہ بتائیں. سندھ کے بارے میں بات بتاتا ہوں. سندھ کا جو, جیسے میں نے کہا کہ وہ فیبرک نہیں ہے. سندھ میں اکانومی ڈیولپ ہوئی ہے, مڈل کلاس بنا ہے, خاصا مڈل کلاس بنا ہے. کراچی میں بھی بہت لوگ جمع آ گئے, یہ ایک بہت پازیٹیو باتیں ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو میں مثلا گاؤں میں جاتا ہوں, میں بڑی برین اسٹارمنٹ کرتا ہوں, میں بڑا بھی ہوں ادھر, اور یہ 2 بہنوں کے بیٹے بڑے زمیندار ہیں نا, 1000 ایکڑ یا اس سے بھی زیادہ لوگ, ان کی بڑے اتاکے شتاکے ہیں, وہ بڑے وہ ہیں, اس طرح کی ماڈرن چیزیں ہیں ادھر. میں چونکہ کہتا ہوں یار بلاؤ ان کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, شیدی کو بلاؤ, کولی کو بلاؤ, فلانے کو بلاؤ. تو جیسے میں بولتا ہوں ظاہر ہے وہ کرتے رہتے ہیں. چائے بلاؤ سب کو, میری طرف بلاؤ, یہ بس ہے. وہ تو کہتے ہیں چھوڑ بہت تیری طرف سے نہیں, چائے ملے آ جائیے, پرین اسٹارمنگ کرتے ہیں. اب یہ کہ ان کو جو سیاسی سوجھ بوجھ
پڑھنا لکھنا جو ہمارے وقت میں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی کسی نے یہ پرچہ پڑھا ہوا ہے، کسی نے کوئی ناول افسانہ پڑھا ہوا ہے، کسی نے کیا کیا ہوا ہے. وہ تو اخبار بھی نہیں، صرف فون ہے، موبائل فون ہے، جس میں رومن میں اردو لکھ کے بھیجتے ہیں. رومن میں سندھی بھی لکھ سکتے ہو نا، اردو لکھ کے بھیجتے ہیں. اینڈ آئی ریفیوز ٹو آنسر اینی سچ میسج which comes from a Sindhi but written in Urdu. I refuse to. I don't reply absolutely. میں نے کبھی نہیں کیا. یہ کرتے ہیں ہم. پڑھائی لکھائی بالکل نہیں. کسی سے پوچھو، کسی سے، اور شاہ لطیف شیخ ریاض صاحب کیا چیز بھائی، امداد حسینی، کسی کو کچھ ایک لفظ پتہ نہیں ہے. یہ بہت ایک تباہی ہے. یہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے اس انڈیکس پہ سندھ سب سے کمزور ہے. بلوچستان تو ہے ہی، بلوچستان کی آبادی بھی بہت تھوڑی ہے. سندھ سب سے کمزور ہے. HDI ظلم کیا ہے پیپلز پارٹی نے. 13-14 سال سے پاور میں ہے. 15 سال تھے، اور پولی ٹیکنک چلتے تھے. Comprehensive high schools were working, public schools were working. They all are now stopped. میر بخاص میں جانتا ہوں particularly. میر بخاص no comprehensive کے اسٹوڈنٹ کو comprehensive بولنا نہیں آتا. comprehensive میں پڑھتا ہوں، comprehensive اس کو یہ نہیں بولنا آتا. اور پولی ٹیکنک ختم ہو گئے. اس میں سے نکلتے تھے باقاعدہ، ٹھیک ٹھاک نکلتے تھے. میں اوپن سی میں تھا تو ہم لوگ ٹیلیویژن انجینئر جو ہے وہ بہت زیادہ تنخواہ والا آتا ہے نا. ڈپلوما ہولڈر، پولی ٹیکنک کے ڈپلوما ہولڈر جو تھے الیکٹرانکس میں، جو فریکوینسیز وغیرہ میں وہ کام کرتے تھے صاحب. تو وہ ڈپلوما اتنی بڑی چیز ہے، وہ ڈپلوما نہیں آتا سندھ میں. اسکول سچ مچ میں تباہ ہو گئے. مائی ولیج اسکول ورکس ویری ویل، نو ڈاؤٹ. ٹیچر بھی بہت ہیں، فیمیل اسکول کی ٹیچر بھی بہت ساری ہیں ادھر بھی. دیٹ ورکس. لیکن میں تمام اسٹوڈنٹ کو دوسرے اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ کا اسکول کیوں چلتا ہے؟ گڈ کوشچن. اس لیے چلتا ہے کہ ذرا بڑا گاؤں ہونے کے ناطے پریشر بہت ہے. اور وہ یہ کوئی اتنی چھوٹی جگہ نہیں ہے کہ وہ اس کو اتاق بنا لے یا کچھ کرے، نہیں. سو اٹس اے بگ ولیج، اٹس اے یونین کاؤنسل وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ سب چلتا ہے. یونین کاؤنسل کا ہاسپٹل بھی چلتی ہے، اور ڈی ڈاکٹر بھی ہے، اور ڈاکٹر بھی ہے، ایک نہیں مگر 2-3 ڈاکٹر ہیں. وہ چلتا ہے. میرے باقی 2 سوال ہیں. بس یہ، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ آپ سندھی لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سندھی لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے اسکل، اپنی پڑھائی کرو، اپنے اسکل ڈیولپ کرو. آج کل جو پیراڈیم شفٹ ہے، ہمارے زمانے میں جاب لینے کے لیے آپ میٹرک پاس کر کے ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواست جو بھی سنی ہوتی تھی کہ یہ لکھی جاتی ہے، وہ لکھ کے. اب آپ وہ نہیں کر سکتے. یو کانٹ گیٹ اے جاب. اب آپ کو اسکل اور چاہیے. آپ کو انگریزی سیکھنی پڑے گی. آپ کو کمپیوٹر کا استعمال بہت کرنا پڑے گا. کمپیوٹر مطلب مشین کے بھی استعمال کی بات نہیں ہے. جو اس میں پروگرامز ہیں، جو سافٹ ویئر ہے، جو جس میں کئی پروگرامز ہیں، وہ جو ہے اس پہ کام کرنا پڑے گا. اور آپ کو گاؤں سے نکلنا پڑے گا. آپ کو کئی اور، آپ گورنمنٹ کے امپلائر نہیں ہے، بہت عرصے سے گورنمنٹ امپلائر نہیں ہے. اب امپلائر اور ہیں. بڑی بڑی موبائل کمپنیاں امپلائر ہیں، بینکس امپلائر ہیں. اب ڈفرینٹ ہے نا. اور اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ بہت سارے امپلائر ہیں. اب گورنمنٹ امپلائر نہیں ہے. گورنمنٹ CSS کا امتحان کراتی ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. اور سندھ میں رورل سے بھی آ جاتے ہیں. دس از another good thing that I wonder why سندھی لڑکیاں DMG میں آ گئیں یا اس سے کوئی پولیس میں.
کہ وہ کس طرح جاتی ہیں جبکہ ایسا وہاں ماحول ہے یہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. بھرگڑی صاحب ہماری پھر نشستیں رہیں گی, ابھی ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں. آپ کی بہت بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں یہ قیمتی ٹائم دیا. مہربانی ٹی وی صاحب, لیڈر ٹی وی صاحب, مہربانی ایوب شیخ صاحب, ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب جو ڈاکٹری نہیں کرتے ہیں مگر یہ کام کرتے ہیں. اور وہ مہربانی آپ کی جنہوں نے میرے جیسے غیر معمولی آدمی کا انٹرویو کیا, جس کا مجھے ابھی جا کے تھوڑا سا ہمت ہوئی. پہلے تو میں سوچتا رہا کہ میں یار کس طرح مجھے کیوں کریں انٹرویو, میں کون ہوں؟ میں وہ اونٹ ہوں جو بلوچ بیچنے گیا تھا, جس کو قیمت بڑھانے کے لیے دلال نے کہا بڑی تعریفیں کی, تو بلوچ نے جو پہلے کہتا تھا کتنے میں بک جائے کہ میں بھوک مرتا ہوں, بعد میں جا کے واپس لے لی کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہے کہ اس میں, جو جھوٹی دعویں کی تھی دلال نے. تو مجھے اپنے بارے میں بھی یہ لگا کہ میں وہ اونٹ ہوں. ابھی ان کو کیسے سمجھ آیا کہ ان کا انٹرویو کیا جائے. یہ تھے جناب حیدر بھرگڑی صاحب, اور جن سے ایک مختصر سی ملاقات ہم نے ریکارڈ کی ہے, اور جاتے جاتے انہوں نے تمام لوگوں کے لیے اور خاص طور پر سندھی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ ان کو اسکلڈ بننا ہے اور مقابلے کے جو نئے جہان ہیں اس میں داخل ہونا ہے. ان کو بہت خوشی بھی ہے کہ بہت ساری لڑکیاں, بہت سارے نوجوان CSS پاس کرتے ہیں, لیکن ان کا خیال ہے کہ مقابلہ بہت بڑا ہے, لہٰذا ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے, اسکل ٹریننگ کے حوالے سے ہم سب لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا. یہ تھے جناب حیدر بھرگڑی صاحب. لیڈر ٹی وی دیکھنے کا بہت شکریہ.